بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر ومد فی عمرہ۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان تطہیر پر عقیدت سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا علينا للهدى، صلوات۔ حدیث قدسی کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، یا محمد ان علی هو الخلیفۃ بعدک
میرے حبیب تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، تیرے بعد تیرے ممبر کا وارث تیرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ یا محمد ان علیٰ هو الخلیفۃ بعدک، تیرے علم کا وارث، تیرے ممبر کا وارث، تیری سیرت کا وارث، تیرے مشن کا وارث تیرا بھائی علی ہے۔ ان قوما من امتک یخالفونہ، تیری امت کا ایک گروہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گا اور وہ امیر المومنین علی سے بغض رکھے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیجئے، ان الجنت محرمۃ علی من خالفہ وعادہ، جس کے دل میں رئی برابر بھی بغض علی ہوگا، کائنات کا خالق اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ برادران، یہ کسی فتوے سے اس پر جنت حرام نہیں ہو رہی، جس کے دل میں بغض علی ہے جنت بنانے والا خالق حرام کر رہا ہے۔ ان الجنت محرمۃ علی من خالفہ وعادہ، جس کے دل میں رتی برابر بھی دشمنی علی ہوگی، بغض علی ہوگا، کائنات کا خالق اس پہ جنت حرام اور جہنم واجب کر دے گا۔ فرمایا فبشر علی ان لہ ہذہ الکرامۃ منی، اور میرے حبیب میرا پیغام اپنے بھائی علی تک پہنچا دے کہ یہ تمام عزت جو امیر المومنین کو عطا ہوئی ہے، یہ تمام عزتیں عطا کرنے والا علی کا خالق ہے۔ یعنی جس ذات نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا ہے، اسی ذات نے ہی امیر المومنین کو علی بنایا ہے۔ علی کو علی بنانے والا کائنات کا خالق ہے کہ جو کرامات، جو عزتیں امیر المومنین کو عطا ہوئی ہیں، یہ تمام عزتیں عطا کرنے والا یہ علی کا خالق ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے نا برادران؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہی نظریہ ہے کہ جس ذات نے مصطفیٰ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اسی ذات نے ہی امیر المومنین علی کو امامت عطا فرمائی ہے۔ فبشر علی ان لہ ہذہ الکرامۃ منی، میرے حبیب اپنے بھائی علی کو میرا پیغام سنا دے، یہ تمام عزتیں عطا کرنے والا امیر المومنین علی کو علی کا خالق ہے۔ انی ساخرج من صلبہ 11 نقیبا، اے حبیب تیرے ممبر کا وارث تیرا بھائی علی، علی کے بعد انی ساخرج من صلبہ 11 نقیبا، میں علی کے بعد صلب علی سے، اولاد علی سے، نسل علی سے 11 نقیب پیدا کروں گا جو امیر المومنین کے بعد اپنے بابا کے ممبر کے وارث نظر آئیں گے۔ انی ساخرج من صلبہ، یعنی امیر المومنین علی 11 نقیبا۔ تھوڑا سا سیکوینس دیکھیں نا، تیرے ممبر کا وارث علی، علی کے بعد صلب علی سے، اولاد علی سے علی کے 11 بیٹے پیدا کروں گا جو اپنے بابا کے ممبر کے وارث بن کر آئیں گے۔ فرمایا منہم سید، اور جو علی کا آخری بیٹا ہوگا ایسا سردار بن کر دنیا میں آئے گا، خلفہ المسیح ابن مریم، مہدی آگے کھڑے ہوں گے اور مریم کا بیٹا عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی جو آخری بیٹا امیر المومنین علی کا ہوگا، حضرت مہدی امام الانبیاء بن کر دنیا میں آئے گا، جس کی پشت کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور برادران، یہ روایت کے لفظ ہیں کہ جب ظہور فرمائیں گے نا مولا بین رکن والمقام، یہ کائنات کا افضل ترین ٹکڑا ہے جو اللہ نے زمینوں میں سے خلق فرمایا، بین رکن والمقام افضل ترین ٹکڑا ہے۔ اور اسی کے بارے میں روایت ہے کہ اگر کوئی شخص بین الرکن والمقام دفن ہو جائے اور دل میں بغض علی رکھتا ہو، اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے۔ کائنات کا افضل ترین ٹکڑا بھی اسے نہیں بخشوا سکتا جس کے دل میں رئی برابر بغض اہل بیت ہو اور بغض علی اور اولاد علی ہو۔ ہاں، یہ روایات کے لفظ ہیں، جب مولا ظہور فرمائیں گے بین الرکن والمقام تو وہاں پہ مصلی بچھایا جائے گا، اور جو پہلا کام ہے وہ مولا کون سا کام کریں گے؟ تھوڑے متوجہ رہنا نوجوانوں، ظہور کی دعائیں مانگ مانگ مانگ، بچے جوان ہو گئے، جوان ضعیف ہو گئے،
اور ضعیف قبروں کی زینت جا بنے. ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور پرنور کے لیے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صدیاں ہو گئیں جس کے ظہور کی دعا مانگتے مانگتے مانگتے، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو پہلا کام کون سا کریں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، آپ یقیناً سارے منتظرین امام زمانہ ہیں، تمام کے دل میں حسرت ہے کہ وارث خون حسین ظہور فرمائے، وارث کربلا ظہور فرمائے، اور ہم اپنے امام کی شاہی دیکھیں. پہلا کام، صدیاں گزر گئیں جس کے ظہور کی دعائیں مانگتے مانگتے مانگتے، پہلا کام مولا کون سا کریں گے؟ جی، جب آئیں گے تو مولا بدل تلوار بعد میں اٹھائیں گے، پہلے آذان دیں گے بیت اللہ میں. ظہور جب فرمائیں گے تو پہلے آذان، اور آذان کے بعد چھٹی، آذان کے بعد جماعت، اور بین رکن والمقام مولا کا مصلی ہوگا، اور پیچھے جناب عیسیٰ نظر آئیں گے. تو جو ادھر پیٹر برو میں رہتے ہیں، جب مولا ظہور فرمائیں گے تو یہ مکہ کیسے پہنچیں گے؟ پہلی آذان پہ لبیک کیسے کہیں گے؟ برادران گھبرانا نہیں. دعائے عہد ہے نا، دعائے عہد، یہ 40 دن صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی مومن پڑھتا رہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. دعائے عہد یہ امام زمانہ کے ساتھ تعہد ہے، ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. امام زمانہ کے ساتھ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، 40 دن پڑھنی ہے. اگر اس کی زندگی میں یوسف زہرا نے ظہور نہیں فرمایا اور یہ دنیا سے چلا گیا، یاد رکھنا جب مولا ظہور فرمائیں گے خدا آسمان سے سواری بھی بھیجے گا، تلوار بھی بھیجے گا. ایک فرشتہ اس کی قبر پہ آ کر کہے گا، جاگ، جس کی انتظار کرتے کرتے تو دنیا سے چلا گیا، وہ امام ظہور فرما چکا ہے. خالق نے تلوار بھی بھیجی ہے، سواری بھی بھیجی ہے، جا اپنے مولا کی نصرت کر سکتا ہے. ہائے ہائے، متوجہ ہیں نا آپ نوجوانوں؟ اگر انسان حسرت، اور جو زندہ ہے اور مولا نے ظہور فرما لیا، جس کے دل میں تڑپ ہے اور وہ روزانہ ظہور امام زمانہ کی دعائیں مانگ رہا ہے، جب مولا ظہور فرمائیں گے تو وہ آذان کی آواز منتظر تک پہنچے گی. جو انتظار کر رہا ہے آپ کی سماعتوں تک مولا کی پہلی آذان ٹکرائے گی اور آپ وضو کر کے بھاگیں گے. خدا زمین کو اتنا کلوز کر دے گا کہ پہلا قدم ادھر ہوگا اور آخری قدم مطاف میں نظر آئے گا، اور آپ پہلی نماز یوسف زہرا کی اقتداء میں پڑھیں گے. شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو، شرط یہ ہے کہ جدت ہو، شرط یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے انسان شب و روز ایسے تڑپتا رہے جیسا تڑپنے کا حق ہے. شرط یہ ہے کہ قلبی تعلق ہو یوسف زہرا سے. شرط یہ ہے کہ زمانے کے امام کے لیے انسان اتنا بیتاب ہو، جس طرح ضعیفہ ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے بیتاب رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ دل میں جتنی محبت جوان ہوگی اتنا جلدی زمانے کے امام کے قدموں میں یہ پہنچ سکتا ہے. فقط عقیدت کا رشتہ زمانے کے امام تک پہنچا سکتا ہے. دنیا کی کوئی تیز ترین سواری بھی کسی کو نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدت کا رشتہ ہے. ادھر آذان آئے گی حی علی الصلاۃ تک تیرا 12واں امام پہنچے گا. آپ طی الارض، کبھی آپ نے یہ لفظ سننا ہے؟ طی الارض یعنی زمین کو طے کرنا. یہ طی الارض، کچھ عامل لوگ جو ہیں یہ جفر اور اس کے ماہر ہیں، وہ طی الارض کے اعمال بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ زمین اتنی سکڑ جاتی ہے کہ آپ چاہیں تو جہاں تک اپنا قدم بڑھانا چاہیں، یعنی صبح کی نماز نجف پڑھنا چاہیں تو وطن سے آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ بزرگان نے یہ طی الارض کیا ہے، اس میں حقیقت ہے. لیکن جب مولا ظہور فرمائیں گے آپ کے قدموں میں خدا اتنی طاقت ڈال دے گا. اگر تڑپ ہے تو آپ پہلی نماز مکہ مطاف بیت اللہ کے سامنے وجود کعبہ ہوگا اور پڑھانے والا روح کعبہ ہوگا.
امام زمانہ کی اقتداء میں. بھائی ہر چیز، ہر وجود دو شے کا کمبینیشن ہے نا. ایک یہ ہماری باڈی ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. کعبہ بھی دو شے کا مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے. ایک وجود کعبہ ہے، ایک روح کعبہ ہے. جو نظر آ رہا ہے اسے وجود کہتے ہیں. روح کعبہ جو زہرا کا معصوم بیٹا ہے. اور اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو میرے خیال میں اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز اسی کی قبول ہے جو وجود کعبہ کو بھی جانتا ہے اور روح کعبہ کو بھی جانتا ہے، جو روح کعبہ سے بھی واقف ہے اور وجود کعبہ سے بھی واقف ہے. اور یاد رکھنا برادران، یہ جملہ ثقیل نہ ہو جائے جسے معرفت امام نہیں ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. عبادت اس وقت قبول ہوگی جب زمانے کے امام کی معرفت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. وجود کعبہ اور امام معصوم روح کعبہ ہے. اور جب مولا ظہور فرمائیں گے اور بین رکن والمقام، پہلا کام جو برادران 2-3 منٹ لیٹ آئے ہیں، پہلا کام یوسف زہرا ظہور کے بعد آذان دیں گے. آذان، اور جس ہستی کی صدیوں سے دعا مانگ رہے ہیں، پہلا کام امام نے آذان دینی ہے. اور آذان کے بعد جماعت، اور جماعت پڑھنے کے لیے فقط وہی 200-300 آدمی نہیں ہوگا. اور ایک بہت بڑا شبہ چھوڑا گیا ہے کہ جب 300 مومن پیدا ہو جائے گا تو مولا ظہور فرمائیں گے. سب سے بڑا بلنڈر ہے یہ کہ جب 300 مومن ہوگا تو مولا ظہور فرمائیں گے. ہرگز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ 300 مومن پیدا ہوگا تو مولا ظہور فرمائیں گے. نہیں میرے محترم، جب مولا کا قافلہ مکہ سے نکلے گا تو اس وقت جو مولا کے ساتھ آوان و انصار ہوں گے ان کی تعداد 300 ہوگی. بس جیسے جیسے قافلہ بڑھتا جائے گا مومنین شامل ہوتے جائیں گے. یہ نہیں کہ فل سٹاپ لگ چکا ہے کہ 300 مومن پیدا ہوگا تو مولا ظہور فرمائیں گے. اور بعض فلاسفہ پھر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں 300 تو یہاں بھی مومن ہیں لیکن مولا ظہور نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے یہاں کوئی مومن نہیں ہے، یہاں کوئی عزادار نہیں. ہرگز نہیں، 300 تو مجتہد ہو جائیں گے، پھر مولا ظہور کیوں نہیں فرما رہے؟ بھائی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. جب مولا کا قافلہ نکلے گا، اور ایک روایت ہے کہ 300 مولا کی فوج میں جرنیل ہوں گے. سفین جاتے ہوئے 9 علمبردار امیر المومنین نے مشخص فرمائے تھے. 9 یعنی کہ مولا نے 9 لشکر بنائے سفین جاتے ہوئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی؟ 9 علم امیر المومنین نے تیار فرمائے، ہر سپہ سالار کو ایک ایک علم عطا فرمایا. ایک علمبردار ابھی تک نہیں پہنچا تھا، اس کا علم اٹھا کر علی یمن کی طرف رخ کر کے علمبردار کی انتظار کر رہے ہیں. اگر انسان میں وفا ہو نا تو زمانے کا امام منتظر نظر آتا ہے. برادران صفین کا میدان، ہاں وہ تمام جو مولا کے محبان تھے اور مولا امیر المومنین کے سپاہی، مولا دیر کس بات کی؟ جنگ کے نقارے بجنے والے ہیں، قافلہ تیار ہے، اونٹوں پہ لوگ سوار ہیں، علمبردار علم پکڑے کھڑے ہیں. اگر ایک شخص نہیں آ سکا تو مولا کسی اور کو علم عطا کیجئے. علی امیر المومنین نے فرمایا نہیں، یہ علم بنایا ہی اسی کے لیے ہے جو یمن سے چلا ہے اور اس کا نام اویس کرنی ہے. جب اویس نمودار ہوا تو علی کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، او لوگو دیکھو میرا اویس آ گیا ہے، میرا اویس، میرا. ہر کوئی کہتا ہے یا علی ہم تو تیرے ہیں، میں بھی کہتا ہوں یا علی ہم تو تیرے ہیں. یہ لطف کی بات نہیں، لطف کی بات یہ ہے علی کہہ رہا ہو تو میرا ہے. علی کہہ رہے ہیں او میرا اویس آ گیا ہے. اور امیر المومنین نے وہ علم جناب اویس کو عطا فرمایا. ایک روایت یہ ہے کہ جو مولا امام زمانہ علیہ السلام اپنے لشکر کے جرنیل مشخص فرمائیں گے ان کی تعداد 300 ہوگی. بہرحال اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 300 مومن پیدا ہوگا تو مولا ظہور فرمائیں گے، ادروائز
300 مومن کی ہم انتظار کرتے رہیں اس لیے مولا کے ظہور میں دیر ہو گئی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مومنین کرام، جب ظہور ہوگا بین رکن والمقام، مصلی بیت جائے گا اور پشت کے پیچھے جناب عیسیٰ نظر آئیں گے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت کے رشتے کو دیکھتے ہوئے امام زمانہ فرمائیں گے، کس سے؟ جناب عیسیٰ سے، کہ آئیں نا نماز پڑھائیں چچا جان، آئیے نماز پڑھائیے۔ 40 سال کے کڑیل جوان ہوں گے امام زمانہ، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے امام ضعیف کیوں نہیں ہوتے، بڈھڑے کیوں نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ او بھائی، یہ زمانہ کب سے شروع ہوا؟ ٹائم پیریڈ کب سے شروع ہوا؟ جب سے اللہ نے یہ سورج خلق کیا۔ بھائی سورج خلق ہوا تو یہ گھڑیاں، لمحات، ساعات پیدا ہوئے، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ تب ہی جب 24 گھنٹے بنتے ہیں، یا 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، اور 60 منٹ کا ایک گھنٹہ، اور 24 گھنٹوں کا 1 دن، یہ منٹ، یہ گھڑیاں، یہ ساعات، یہ دن کب مرز وجود میں آئے؟ جب سورج خلق ہوا نا۔ جب سورج نہیں تھا تو کہاں یہ دن اور رات کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ اور آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کی عمر کتنی ہے، وہ بتائے گا میری عمر اتنے سال، میری عمر اتنے سال، کوئی 24 سال کا ہے، کوئی 35 سال کا ہے، کوئی 38 سال کا ہے۔ اور بھائی متوجہ رہنا تھوڑا سا، زمانہ امام زمانہ پہ کیوں اثر نہیں کر رہا، اور ہمارے امام ضعیف کیوں نہیں ہو رہے؟ بھائی یہ دن اور رات اسے بوڑھا کرتے ہیں۔ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زمانہ، زمانہ دور کو نزدیک کرتا ہے اور نزدیک والے کو دور کرتا ہے۔ زمانے کا یہی کام ہے نا۔ اور بھائی یہ مجلس 1 ہفتہ پہلے بعید تھی کہ ہفتے بعد مجلس ہوگی، 1 دن جب گزرے گا آپ کہیں گے کل مجلس تھی۔ یہ زمانے نے بعید کو قریب کیا، قریب کو بعید کیا۔ جو 5 سال کا تھا 5 سال بعد وہ 10 سال کا ہو گیا۔ یہ سورج کی حرکت، دن اور رات، یہ شمس و قمر، یہ مہینے اور ہفتے، یہ سال، یہ انسان کی زندگی پہ اثر کرتے ہیں، اور یہ زمانہ انسان کو بوڑھا کر رہا ہے۔ یہ سورج، یہ زمانہ اسی پہ اثر کرتا ہے جو زمانے اور سورج کے بعد پیدا ہوئے ہوں، جو جن کے صدقے میں یہ سورج پیدا ہوا ہے۔ یہ زمانہ اسے ضعیف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سلام پڑھتے ہیں، یا صاحب الامر والزمان، فقط ہمارا امام نہیں، یہ زمانے کا بھی امام ہے۔ سورج، یہ دن اور رات ہمیں تو ضعیف کر سکتے ہیں، اور جن کے صدقے میں یہ سورج چل رہا ہے یہ اسے ضعیف نہیں کر سکتا۔ وہ زمانے کا بھی امام ہے، وہ حجت خدا زمانے کا بھی امام ہے، جس کے صدقے میں یہ ٹائم پیریڈ خلق ہوا ہے، جس کے صدقے میں یہ آسمان اور سورج اور چاند باقی ہیں۔ یہ زمانہ اس پہ اثر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ زمانے پہ اثر کرتا ہے۔ اور یہی اثر ہے، جب کسی معصوم پہ مشکل وقت آئے تو پوری کائنات اداس نظر آتی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ تعلق رکھا ہے حجت خدا سے، اس شمس و قمر کا۔ آپ سنتے ہیں نا علماء سے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو سورج گرہن کی طرف چلا گیا، اندھیری چل پڑی۔ یہ حجت خدا سے ڈائریکٹ اثر ہے اس پوری کائنات کا۔ کائنات پہ امام اثر چھوڑتا ہے، یہ دن اور رات امام پہ اثر نہیں چھوڑ سکتے۔ حتیٰ کہ کچھ آدمی کہتے ہیں کہ وہ مولا علی دے گھر دیاں بدخیں غیب جان دیاں، کہ جدوں مولا جا رہے سی نا مسجد کوفہ تو بطخوں نے آ کر، آپ جانتے ہیں نا بطخ جانتے ہیں جو پانی میں بڑے پرندے ہوتے ہیں، بڑی چونچ والے، گوز، تو انہوں نے آ کر اپنی منکار چونچ امیر المومنین کی ابا میں ڈالی اور کہتے ہیں انہاں دے گھر دیاں تا بدخیں غیب جان دیاں۔ ہے بدخیں غیب نہیں جان دیاں، کائنات پہ جب امام پہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ ان بدخوں پہ اثر تھا امیر المومنین علی کی آنے والی مصیبت کی وجہ سے۔ یہ غیب نہیں جانتی تھی، بلکہ یہ حجت خدا کا اثر تھا۔ یہ بدخوں کا کمال نہیں تھا، یہ علی کی امامت کا کمال تھا کہ ہر چیز امامت سے متاثر ہوتی ہے، نہ کہ امام کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے۔
کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی نوجوانوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک تا وقت بڑی بے رحم چیز ہے، بڑا تیزی نال گھوم دا اس دا پیا، پتہ بھی نہیں چلتا اور آدھا سے زیادہ گزر گیا ہے۔ جب حضرت حجت خدا جناب عیسیٰ کو فرمائیں گے آئیے چچا جان نماز پڑھائیے، مصلی خالی ہے، کئی قدم مومنین کئی قدم جناب عیسیٰ پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے میری کیا جرت اور مجال کہ میں مصطفیٰ کے مصلی پہ ٹھہر سکوں۔ مصطفیٰ کے مصلی پہ وہی ٹھہر سکتا ہے جس کی رگوں میں محمد والا خون موجود ہو، جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہو، جس کے بدن پہ گوشت مصطفیٰ ہو۔ یہ ہمارا آخری علی ہے، پہلا علی نہیں ہے۔ اب میں دیکھوں گا آپ کتنے بیدار ہیں اور کتنے نیند کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا آخری علی ہے، پہلا علی نہیں ہے۔ آخری علی کے سامنے عیسیٰ جیسا نبی نہیں ٹھہر سکتا، ان کے پہلے علی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ جن کا آخری علی عیسیٰ جیسے نبی کی اقتداء میں نہیں پڑھ رہا، ان کا پہلا علی کسی غیر کی اقتداء میں کیسے نماز پڑھتا رہا ہے؟ علی علی ہے، اور جسے اللہ علی بنائے دنیا والے اس کی عزت کم نہیں کر سکتے۔ اور برادران بس 2 یا 3 احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، آپ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات اقدس پر۔ برادران آپ گھبرا تو نہیں رہے نا، بس فقط یا علی مشکل کش ہے۔ یا علی اس وقت بہترین عبادت کون سی ہے؟ سب سے افضل ترین عبادت معصوم نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج۔ اس وقت کائنات کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ جو شخص اپنے امام زمانہ کی انتظار کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر عبادت سے افضل ترین عبادت میں فریضہ سمجھتا ہوں اپنا کہ میں یوسف زہرا کا تعارف کراؤں اور اس انتظار کی اہمیت اپنی قوم کے جوانوں کو بتاؤں کہ یہ انتظار کتنی بڑی عبادت ہے۔ مومنین کرام معصوم نے فرمایا جو انتظار کر رہا ہے اپنے 12ویں امام کی وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ، جتنی دیر میری طرف متوجہ رہنا، جتنی دیر کوئی شخص حجت خدا کے ظہور کی دعا مانگ رہا ہے وہ ایسے سمجھے کہ میں امام زمانہ کے خیمہ میں مولا کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا عمل ہے مومنین شرفاء نوجوانوں کہ آپ کو امام زمانہ کے خیمہ میں اٹھا کر بیٹھا دے، فقط جس وقت آپ امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اپنے امام کے ساتھ اس کے خیمے میں موجود ہیں۔ ثم سقط، یہ بات کرنے کے بعد تیرا چھٹا امام خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مولا نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا قال ہوا کمن کان مع رسول اللہ، بلکہ معصوم نے فرمایا جو ہمارے بیٹے حضرت مہدی کے ظہور کی دعا مانگ رہا ہے، جتنی دیر وہ انتظار کر رہا ہے وہ ایسے سمجھے ہمارے نانا کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، وہ سلطان الانبیاء کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے۔ حد ہو گئی مومنین انتظار کے بارے میں نوجوانوں۔ میں نے جتنی احادیث پڑھی ہیں، میں نے جتنی اہمیت پڑھی ہے، حد ہو گئی ہے ان احادیث میں جو معصوم نے بیان فرمائی، اور اگلی احادیث میں تو انتہا ہو گئی۔ معصوم نے فرمایا المنتظر کل امرنا کل متشہت بدمہ فی سبیل اللہ، جو شخص جتنی دیر ظہور امام زمانہ کی دعا مانگ رہا ہے وہ ایسے سمجھے کہ میدان جہاد میں
تلوار چلاتے چلاتے ہوئے جس طرح مجاہد کا خون بہ رہا ہوتا ہے، اس مجاہد کے خون بہنے کا اتنا اثر نہیں جتنا گھر میں بیٹھ کر حجت خدا کے ظہور کی دعا مانگنے کا آ جا رہا ہے۔ کائنات قربان، کائنات قربان۔ اور آگے معصوم نے فرمایا کانا کمن قرأ مع رسول اللہ بسیفہ۔ انتہا ہو گئی نوجوانوں اس حدیث میں اہمیت انتظار امام زمانہ۔ معصوم فرما رہے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے امام زمانہ کی دعا اور انتظار کر رہا ہے، وہ ایسے سمجھے کہ وہ ہمارے نانا کے ساتھ مل کر تلوار اٹھائے راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے۔ انتہا ہو گئی۔ اور بس آخری حدیث، چونکہ چند سطر مصائب کی بھی میں نے تلاوت کرنی ہے، اور اگلی حدیث میں معصوم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام زمانہ کے ظہور کی انتظار کرتے 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 زندگی نے وفا نہیں کی اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا، آنکھیں بند ہو گئی، قبرستان کی زینت بن گیا، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا بمنزلت من استشہد مع رسول اللہ، جو ہمارے مہدی کی انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس شخص کی مانند ہے جو نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ شہدائے احد ہوں یا شہدائے بدر، شہدائے احد جتنا درجہ، بدر جتنا درجہ خدا اس کو عطا کرے گا جو حجت خدا کے ظہور کی انتظار کر رہا ہے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج۔ نوجوانوں، یہ زمانے کا حسین ہے جو 12واں امام ہے نا، جو اس وقت کا حسین ہے۔ اگر آپ کے دل میں حسرت ہے کہ میں کربلا والے حسین کو دیکھوں، آپ کوشش کریں حجت خدا کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ اس طرح سمجھیں آپ کو خدا نے علی کا چہرہ بھی دکھا دیا، مصطفیٰ کا چہرہ بھی دکھا دیا، حسین ابن علی کا چہرہ بھی دکھا دیا۔ خدا را اس ہستی کو سمجھیں جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا وَبِيُمْنِهِ روز کلورا، پوری کائنات جو کھا رہی ہے یہ تیرے 12ویں امام کا صدقہ کھا رہی ہے۔ وَبِوَجُودِهِ ثَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے صدقے میں آسمان قائم ہے اور زمین قائم ہے، وہ تیرا 12واں امام ہے۔ امام زمانہ کے انتظار آپ ایسے سمجھیں کہ میں رسول کے ساتھ اس کے خیمے میں بیٹھا ہوں، آپ ایسا سمجھیں کہ میں امام زمانہ کے ساتھ اس کے خیمہ میں بیٹھا ہوں، اور اس وقت کائنات کی دکھی ترین ذات تیرا 12واں امام ہے۔ اس وقت کائنات کی سب سے غمگین ہستی 12واں امام ہے۔ نوجوانوں ذرا سمجھو، اس وقت کائنات کا سب سے بڑا دکھی انسان ہر وقت رو رہا ہے تیرا 12واں امام۔ آپ کبھی اولاد میں، کبھی اپنے کاروبار میں، کبھی اپنی نوکری میں، کبھی امام زمانہ کا ذکر ہوا، آنکھیں تر ہو گئیں، آنسو آ گئے۔ ہم کچھ دیر کے لیے روتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جو ذات گریہ کر رہی ہے وہ تیرا امام زمانہ ہے۔ اور ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی اپنی مصروفیات پہ چلے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرا 12واں امام کہاں جاتا ہے؟ اپنے آپ پہ سوال کریں نا، اپنے آپ پہ سوال کریں، کہاں جاتا ہے یوسف زہرا فجر کی نماز کے بعد؟ خدا جانے، سب سے پہلے جنت البقیع جاتے ہیں اور اجڑی ہوئی قبریں دیکھتے ہیں۔ آج جب عزادار جاتے ہیں ان کا جگر پھٹ جاتا ہے جب سید سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ نگاہ پڑتی ہے۔ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں دفن ہے حسین کی ماں؟ خدا جانے زمانہ کے امام پہ کیا نبھتی ہوگی، کیا بیتتی ہوگی۔ خدا جانے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یوسف زہرا کربلا جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جب کربلا جاتے ہوں گے اور حسین کی قبر پہ سرخ علم دیکھتے ہوں گے۔ برادران، یہ سرخ اور سیاہ علم کی تاریخ کے بارے میں شاید آپ نے سننا ہے یا نہیں۔ میں نے ایران میں ایک عالم دین سے سنا تھا کہ مظلوم کربلا کی قبر پہ سرخ علم کیوں، گنبد اقدس پہ سرخ علم کیوں لگایا جاتا ہے؟ وہ فرما رہے تھے عرب میں دستور تھا اگر کوئی شخص مارا جائے اور اس کے خون کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو تو اس کی مستورات اس کی قبر پہ سرخ علم لگاتی تاکہ اس کے خاندان کے بچے جب جوان ہو جائیں انہیں پتہ ہو کہ اس کے خون کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے۔ یہ سرخ علم امام زمانہ کے ظہور تک رہے گا۔
جب سرخ علم یوسف زہرا دیکھتا ہوگا خدا جانے کتنا گریہ کرتا ہوگا. یہ سرخ علم اس وقت اترے گا جب مولا قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے. یہ سرخ علم نہیں لہ رہا، یہ امام زمانہ کا جگر ہے جو ہر وقت ہل رہا ہے. اور برادران خدا جانے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خراسان جاتے ہیں، یقوم کی پہاڑیوں میں ہر وقت گریہ کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات پہ زیادہ روتے ہیں امام زمانہ؟ علی اکبر کی جوانی، ہاں بہت روتے ہیں، جو شبیہ پیمبر تھے. علی اکبر کی جوانی پہ بھی گریہ کرتے ہیں. ام البنین کے لال کے بازو بہت روتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، عباس کے آسرے تو زینب کربلا کے جنگل آئی تھی. اجرکم اللہ. آیا معصومہ کے تماچے، علی اصغر کے گلے کا تیر، یا مظلوم کربلا کا دوڑتے ہوئے ذوالجناح سے زمین پہ آنا؟ برادران آپ یقیناً کربلا گئے ہیں. کچھ بین ہیں جو کربلا، مظلوم کربلا کی زری پہ لکھے ہوئے ہیں. لتاندی کی طرف آپ جائیں نا، آپ کو رونے کے لیے کسی خطیب کی ضرورت نہیں، کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں. وہاں امام زمانہ کے کچھ بین لکھے ہوئے ہیں، آپ وہی پڑھیں گے، آپ کی عبادت ہو جائے گی. السلام علی خد طریب، میرا سلام ہو اس رخسار پر جس کے بوسے کربلا کی گرم زمین لیتی. میں نے بوسا کہا ہے، بوسا. آپ سمجھ گئے نا، جو زین ذوالجناح سے زمین پر آئے تو زمین کیسے بوسے لیتی ہے. ہائے 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 ہائے. اجرکم اللہ. السلام علی شیب الخزیب، میرا سلام ہو اس دہڑی پہ جو اکبر کے خون سے رنگین ہو چکی تھی. میرا سلام ہو اس دہڑی پہ جو علی اصغر کا تھوڑا سا خون. برادران وہ لکھنے والے نے لکھا تھا نا، ایک شعر کا مفہوم ہے کہ رباب کے بیٹے نے، سمجھنا ذرا سمجھنا، رباب کے بیٹے نے اللہ کے دین کو جتنا خون دیا اتنا تو ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا. خدا جانے اصغر کے خون سے تر تھی. السلام علی شیب الخزیب، میرا سلام اس دہڑی پر جو بیٹوں کے خون سے رنگین ہو چکی تھی. السلام علی بدن الصلیب، میرا سلام اس بدن پر جسے مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا. نوجوان آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پردیس میں خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے اور جب اس کی لاش وطن جاتی ہے، اپنے ملک میں آپ دیکھیں کوئی کراچی میں مر جائے یا لاہور میں مزدور ہو، مزدوری کرنے والا، تو اس کی لاش جب وطن جاتی ہے تو کفن پہناتے ہیں لوگ، تابوت میں لاش رکھتے ہیں. اگر کوئی وارث نہ ہو، کوئی کفن پہنانے والا نہ ہو تو عیدھی والے پہنچ جاتے ہیں، مختلف NGOs والے پہنچ جاتے ہیں، وہ کفن پہناتے ہیں. اور جب لاش گھر آتی ہے تابوت بھی ہوتا ہے، بدن پہ کفن بھی ہوتا ہے. اور یہی درد امام زمانہ بیان فرما رہے ہیں. السلام علی بدن الصلیب، ہے میرا مظلوم دادا تجھے کفن نہ پہناتے، وہ لباس تو نہ لوٹ لیتے جو زینب سے مانگا تھا. اور جو کہہ رہے تھے ایتینی بے صوبن عتیق، عالیہ بہن مجھے پرانا قمیض اٹھا دیجئے، لا یرغب فیہ احد، اتنا پرانا ہو کہ لوٹنے کوئی نہ آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ تمہیدی چند جملے تھے، مسائب تو میں اب شروع کرنے لگا ہوں. برادران عزادارو، 3 ہستیاں ایسی ہیں جو زمین کربلا پر، 3 ہستیاں ایسی ہیں جو زمین کربلا پر پیشانی کے بل زمین پہ گرے ہیں. ان میں 2 علی کے بیٹے ہیں، تیسری علی کی بیٹی ہے. ہائے 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 ہائے. اجرکم اللہ. ان 3 ہستیوں میں سے، چونکہ میں نے مسائب زیادہ پڑھنا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بس میں زیادہ تفصیل نہیں، میں زیادہ سے زیادہ آیات اور روایات پڑھ چکا ہوں. مسائب کی چند روایات تلاوت کرنا چاہتا ہوں. 3 ہستیاں جو پیشانی کے بل گری، 2 مرد 1 مستور، 2 علی کے بیٹے 1 علی کی بیٹی. جو 2 بیٹے تھے وہ 10 محرم اور جو بیٹی تھی وہ 11 محرم. عزاداروں، وہ 2 کون ہستیاں تھی جو علی کے بیٹے؟ ایک ام البنین کا لال حضرت عباس زین عصب سے پیشانی کے بل زمین پہ گرے. اور آپ سارے جانتے ہیں، میری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ مولا عباس کی مجبوری کون سی تھی. اور جب کوئی گھوڑے سوار زمین پہ آتا ہے تو وہ ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. عباس کی یہی مجبوری تھی کہ ہاتھ کٹ چکے تھے
اور پیشانی کے بل ام المنین کا لال زمین پہ آیا. مجھ سے پوچھئے دوسری ہستی کون سی ہے جو پیشانی کے بل زمین پہ آئی؟ وہ کوئی اور نہیں، اکبر کا غریب بابا حسین. پیشانی کے بل غریب کربلا زمین پر آئے اور عزادار. یہ دو ہستیاں 10 محرم کو، جو تیسری ہستی آئے وہ 11 محرم. وہ زین ذوالجناح سے نہیں، وہ اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی. ہائے 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 اجرکم اللہ. کس وقت عالیہ، کس وقت زینب پوچھتے جمل سے زمین پر آئیں؟ جب 11 محرم بھائی کی مقتل پہ آئی نا زینب، اور عالیہ نے دیکھا پتھروں کے ڈھیر تلے حسین کی لاش. ابھی تک سواریاں بیٹھی نہیں تھی کہ زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا. برادران، روایت کے لفظ ہیں حسین کی لاش تک جاتے ہوئے 9 مرتبہ زینب زمین پہ گر پڑی. کمزور نہ تھی، بیمار نہ تھی، پھر کیوں گر پڑتے تھے؟ عزادار میری طرف دیکھنا، کسی جگہ سے کٹی ہوئی انگل ملتی، کسی جگہ سے اجرکم اللہ، کسی جگہ سے حسین کے سینے کی ہڈیاں ملتی، زینب گر جاتی. آخر بہن تھی نا. کسی جگہ سے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لگا ہوا گوشت نظر آتا، زینب گر پڑتے تھے 9 مرتبہ. عباس کی بہن زمین پہ گر پڑے. جب پہنچی حسین کی لاش کے قریب، میں کن لفظوں میں بیان کروں وہ کون سا منظر تھا؟ جب ہماری بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آتی ہیں، منظر کون سا ہوتا ہے؟ نیچے تابوت، اوپر بھائی کی لاش، اوپر کربلا کا کفن. لیکن جب زینب بھائی منظر عجیب تھا. نیچے کربلا کی گرم زمین، اوپر مظلوم کی لاش کے ٹکڑے، بدن پہ پتھروں کا ڈھیر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں اگلے لفظ اس سے زیادہ مشکل پڑھنے چاہتا ہوں. عزادار جب ہماری بہن بھائی کی لاش پہ آتی ہیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے کفن کے بند کھولتی ہیں، اپنا منہ اپنے بھائی کی دہڑی پہ جا کر رکھتی ہیں. جب زینب آئی ہاتھ بندے ہوئے، عالیہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر، زینب نے بدے ہوئے ہاتھوں سے پتھر ہٹانا شروع کیے. عزادار جب بھائی کی لاش برآمد ہوئے، عالیہ نے پہلا بیان کیا، اریدو ان اقبل وجہک حسین، میری حسرت تھی تیری دہڑی کا بوسہ لیتی، اور تیری بہن مر جائے تیرا سر بدن کے ساتھ. سر تو نو کے نیزہ پہ سوار تھا نا. اريد ان اقبل يديك، میرے حسرت تھی تیرے ہاتھوں کا بوسہ لیتی، حسین تیرے ہاتھ ظالم نے کاٹ لیے. اريد ان اقبل صدرك، میری حسرت تھی تیرے سینے کی ہڈیاں چومتی، کیا کروں تیرے سینے پہ گھوڑے دوڑا دیے. عزادار مجھ سے پوچھئے زینب نے کون سی جگہ کا بوسہ لیا؟ اس جگہ کو عالیہ نے چوما جس کو ساری زندگی نانا محمد نہیں چوم سکا، نہ ہمری بطول نہ بابا علی. کون سی جگہ؟ وازات فمہا علی نہرہی. زینب نے اپنے پیاسے ہونٹ حسین کی کٹی ہوئی رگوں پہ رکھے، رو کر کہا حسین میری طرف دیکھ، زینب شام جا رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے، بلکہ کچھ زیادہ منٹ ہیں. میری کوشش ہے کہ میں کوفہ تک کے مصائب تلاوت کر لوں. نوجوان جب ہماری بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آئیں، جب رو رو تھک جاتی ہیں، اٹھانے کے لیے کون آتا ہے؟ قوم کا بزرگ، ماما، چاچا، محرم، جو آگے بڑھتے ہیں.
سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پیار سے بہن کو بھائی کی لاش سے جدا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں رونے والی زینب، لاش حسین کی اٹھانے کے لیے نانا محمد نہیں آیا، امڑی بطول نہیں آئی، پوچھیں کون تھا؟ ماں فرمانا بھائی کا قاتل، ہاتھ میں تازیانہ جسے لوہے کی میخیں لگی۔ روایت کہتی ہے جب زینب اٹھی تو لباس کا رنگ بدل گیا، رو رو کر کہتی تھی کمینہ بھائی بھی میرے مارے، تازیانے بھی ہمیں مار رہا۔ عزادار ہر پردہ دار کو بھائی کی لاش سے اٹھایا گیا، مگر روایت کہتی ہے 4 سالہ سکینہ حسین کی لاش نہیں چھوڑ رہی تھی، ہٹاتے تھے چھوٹی چھوٹی باہیں بلند کرتی، بابا بابا کر کے غریب کے سینے پہ جا گرتی، پھر ہٹاتے پھر دونوں بازو بڑھا لیتی، بابا بابا کر کے غریب کے سینے پہ جا گرتے۔ مجھے معاف فرمانا انہوں نے انعام لینے تھے، دیر ہو رہی تھی۔ شمر کہتا ہے اگر نہیں اٹھ رہی تو میں خود اٹھاتا ہوں۔ یہ کمینہ آگے بڑھا، ایک ہاتھ سے معصومہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے ظلم کا تماچا مارا۔ شمر کا ہاتھ بڑا تھا، معصومہ کا رخسار چھوٹا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جیسے جو تماچا مارتا تھا معصومہ کا رخ مڑ جاتا تھا، جیسے جو تماچا مارتا تھا اللہ اکبر معصومہ کا رخ مڑ جاتا تھا، رو رو کر یہی کہتی تھی کمینہ بابا بھی میرا مارا۔ ہاں 5-7 منٹ ہیں ابھی نوجوانوں، میں تھکا نہیں ہوں، میری حسرت ہے زیادہ سے زیادہ مصائب تلاوت کر لوں۔ پوچھئے مجھ سے آخری بات زینب نے حسین کے ساتھ کون سی کی؟ عزادارو یہ وہ جملہ ہے جگر پھٹ جاتا ہے۔ زینب نے کہا حسین میں تیرا مزاج جانتی ہوں، جب مدینہ میں بستے تھے، کبھی تو بستے تھے نا سادات، جب مدینہ میں رہتے تھے کوئی مہمان آتا حسین، جب تو سے رخصت کرتا میں جانتی ہوں تو بڑا مہمان نواز تھا، کئی میل اسے راہ لگانے کے لیے جاتا، اسے چھوڑنے کے لیے الوداع کرنے کے لیے جاتا۔ رو کے زینب نے کہا حسین اٹھی تیری بہن شام جار، تیری مسافر بہن شام جا رہی ہیں۔ آئے ہائے 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 عزادار اجرکم علی اللہ۔ بس کیسے سوار ہوئی، روایات خاموش ہیں کہ کس طرح زہرا کی زخمی بیٹیاں بن پلانے اونٹوں پہ سوار ہوئیں، لیکن عزادار میں اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے بدماش تھے وہ عالیہ کے محمل کے ساتھ چل رہے تھے۔ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر بہنیں دیکھ رہی ہیں، علی اصغر کا سر رباب دیکھ رہی، جناب اکبر کا سر لیلہ دیکھ رہی۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جب کربلا سے چلی 40 ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب قید نبھا کر واپس آئیں تمام کی جھولیاں خالی تھیں، 40 سید زادیوں کی گود میں اولاد تھی، جب واپس آئیں تمام کی جھولیاں خالی تھیں۔ عزادار یہ اونٹوں کو تازیانے مارتے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جانتے ہیں نا
کہ ہمیشہ بچوں کو مائیں اپنی گود میں بٹھاتی ہیں. یہ اتنی مجبور مائیں تھیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. چھوٹے بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا. جب یہ تازیانے مارتے چھوٹے بچے گر جاتے. ایک ساربان تھا. نوجوانوں، ساربان اسے کہتے ہیں جو اونٹوں کو تازیانے مارتا ہے نا. یہ شام کا رہنے والا جب شام پہنچا گھر، اس کا چہرہ لٹکا ہوا. بیوی نے پوچھا، اے کمینہ اتنا تو بتا تو نے کون سا ظلم کیا؟ یہ خاموش. بیوی کہتی ہے جلدی بتا تو نے اولاد زہرا پہ کون سا ظلم کا پہاڑ ڈھایا؟ کہتا ہے خاموش. کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ. بیوی کہتی ہے کچھ تو بتا. کہتا ہے کیا بتاؤں، میں کربلا سے لے کر شام تک اونٹوں کو تازیانے مارتا رہا پھر خاموش ہو گیا. بیوی نے کہا آگے کیوں نہیں بتاتا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، ایک اونٹ کو تازیانہ مارا پھر خاموش ہوا. زوجہ نے کہا آگے کیوں نہیں بتاتا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، وہ تازیانہ اونٹ کو نہیں لگا، ایک بچی کے پاؤں پہ لگا. پھر خاموش ہوا. زوجہ نے کہا آگے کیوں نہیں بتاتا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، جب بچہ گرا پچھلے اونٹ کا قدم اس کے سینے پہ آیا. عورت تڑپ کے کہتی ہے ماں تو نہیں دیکھ رہی تھی. کہتا ہے کیا بتاؤں، بچہ اماں اماں کرتا، ماں مڑ مڑ کے دیکھتی. کہتی اللہ کے حوالے. ان للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.